في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين. صلوات بالجماعة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہمارے دیگر سوال. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے ارواح کو ایصال فرما دیں. سید محمد حیدر عابدی ابن سید ظہور حیدر عابدی و سید ظہور حیدر عابدی ابن سید اسماعیل حسین عابدی و سید وسیع حیدر عابدی ابن سید اسماعیل حسین عابدی، مہر النساء بیگم بنت میر شجاعت علی، قمر فاطمہ بنت سید ظہور حیدر عابدی و رضوانہ فاطمہ بنت سید ظہور حیدر عابدی. ایک صلوات پڑھیں آپ لوگوں نے. قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت انشاءاللہ بامید الہی آپ تمامی حضرات کے ذہنوں میں یہ آیت محفوظ ہوگی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. چھوٹی سی آیت ہے اور بہت سے دواخانوں میں جو ہے جب آپ جائیں گے، سہارا میں جائیں گے تو نے دیکھا ہے وہاں پہ بھی جو ہے یہ آیت لگی ہوئی ہے. کس سورے کی آیت ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تواسین ثلاثہ. تواسین ثلاثہ کچھ سورے 3 سورے ہیں جن کی ابتدا میں آپ کو توئے اور سین. ایک سورہ ہے جس میں سے توئے سین حروف مقطعات اور ایک میں سین کے بعد میم بھی ملایا گیا. ان 3 سوروں کو کہا گیا ہے تواسین ثلاثہ. ان کی تلاوت کی جو فضیلت عمومی بیان کی گئی ہے اسلامی روایات میں بہت زیادہ، لیکن صرف اور صرف ایک فضیلت جو چھٹے امام حضرت امام جعفر امام نے فرمایا ہے کہ جو بھی شب جمعہ تواسین ثلاثہ کی تلاوت کرے گا اس کا شمار اولیاء خدا میں ہوگا، اللہ کے دوستوں میں ہوگا. اگر ان 3 سوروں کو کوئی شب جمعہ پڑھے تو ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں، چھٹے امام کہہ رہے ہیں، کیا اس کا شمار ہوگا خدا کے دوستوں میں. وہ اس دنیا میں بے امنی، ناراحتی، فقر
تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، اور میدان قیامت میں اللہ اسے اس قدر انعامات عنایت فرمائے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا، بلکہ معصوم نے فرمایا ہے کہ اس کی خوشی کی کیفیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ جب بھی فرصت ملے، موقع ملے، ان 3 سوروں کو آپ شب جمعہ پڑھ لیا کریں۔ وہ 3 سورے کون سے ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے 26واں سورہ سورۃ الشعراء، اس کے بعد فوراً سورۃ النمل جو 27 نمبر سورہ ہے، پھر اس کے بعد سورۃ القصص جو 28 نمبر سورہ ہے۔ انہیں کیا کہا گیا ہے؟ تواسین ثلاثہ۔ اب انہی 3 سوروں میں سے ایک سورے کی آیت ہے کہ جس کو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا ہے۔ اب تو بتا ہی دیں کہ کس سورے کی آیت ہے۔ اچھا، اس کی جس سورے کی آیت ہے اس کی خصوصی فضیلت سن لیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت کرے گا، کہ جس سورے کی آیت ہے، جو بھی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اسے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کی تعداد کہ 10 گنا برابر جو ہے اللہ نیکیاں عطا کرے گا۔ کم تھوڑی نہ ہے، بہت۔ یا پھر آگے بڑھ کر فرمایا کہ جناب عیسیٰ کی تکذیب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں کے برابر اللہ نیکیاں عطا کرے گا۔ جی کون سا سورہ ہے؟ شعراء۔ جی شعراء، سورۃ الشعراء ہے۔ مرتبہ صلوات پڑھیں۔ جی اس کی آیت نمبر 80۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ جی بڑی مشہور آیت ہے۔ تو اب تواسین ثلاثہ کی جو عمومی فضیلت ہے اس میں کیا ہے کہ پڑھیں گے شب جمعہ تو شمار اللہ کے دوستوں میں ہوگا، اولیاء خدا میں ہوگا۔ انسان اگر ان سوروں کو پڑھ رہا ہے تو فائدہ ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے؟ کہ بے امنی، ناراحتی، فقر، تنگ دستی سے اس دنیا میں محفوظ رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہوتا یہ کبھی کبھی کہ ہم اور آپ بہت سے لوگ جب سوروں کی فضیلت سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کتاب میں ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ سورہ اگر پڑھا جائے تو اس کا ثواب یہ ہے کہ انسان فقر سے محفوظ رہے گا، تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ ٹھیک، پڑھا لیکن فقیری دور نہ ہوئی۔ ہوتا ہے نا، اتنے سارے سورے ہیں، یہ سورہ اگر پڑھا جائے تو انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ پڑھا یہ تو 4 6 8 10 بیماریوں میں جو ہے اللہ نے مبتلا کر دی۔ یہ سورہ اگر پڑھیں آپ تو اللہ طول عمر عطا کرے گا۔ یہ پڑھ رہے تھے برابر 70 کیا 40 سال میں چل دیے۔ اب انسان سوچنے لگتا ہے کہ مولوی صاحب نے بتایا تھا اس دن کی اس کی فضیلت یہ ہے، فلاں کتاب میں نے پڑھا تھا
تلاوت کریں گے اس کا یہ فائدہ ہے، یہ پڑھیں گے سورہ فقر دور ہو جائے، اس سورے کی تلاوت کریں گے بیماری قریب نہیں آئے گی، اس سورے کو پڑھیں گے اللہ تمہیں عمر عطا کرے گا، ہے نا بہت سے لوگ، لیکن ہوتا کیا ہے پڑھ رہے ہیں اثر برعکس۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، میں آج آپ کو صرف وہاں تک لے چلوں گا جہاں سے مجھے کل سے پڑھنا ہے، ٹھیک؟ معصوم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، اگر اللہ وہ 3 چیزیں انسانوں کو نہ دیتا اولاد آدم کو تو یہ انسان سرکش ہو جاتا۔ کیا؟ اللہ کی اطاعت کرتا ہی نہ، اللہ کی عبادت کرتا ہی نہ۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو ہے فقر، دوسری چیز مرض، تیسری چیز موت۔ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے، اگر یہ 3 چیزیں اولاد آدم کو اللہ نہ دیتا تو سب کے سب ہو جاتے سرکش۔ کہے کہ اللہ کی اطاعت عبادت کچھ نہیں، تو 3 چیزیں کیا ہیں؟ فقر، مرض، موت۔ ٹھیک؟ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ فقر نعمت ہے یا مصیبت؟ جی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ فقر نعمت ہے تو رسول اسلام نے فرمایا ہے الفقر سواد الوجہ فی الدارین، فقر 2 جہان کی رسوائی۔ سوال ہے میرا، یہ فقر نعمت ہے یا مصیبت؟ آپ نے کہا نعمت، رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ چلیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام۔ مولا کائنات نے فرمایا اللہ آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّا مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ، یاد رکھنا بلاؤں میں مصیبتوں میں ایک مصیبت فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، اور فرمان ہے آپ تو کہہ رہے ہیں نعمت ہے۔ عجیب ہے نا، یہ بیماری مرض نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ جی نعمت ہے۔ اور آگے بڑھیں، مولا کائنات ہی کا قول ہے، کیا کہا؟ الا وَإِنَّا مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقَةِ، یاد رکھنا بھولنا نہیں، مصیبتوں میں بلاؤں میں ایک بلا ایک مصیبت فاقہ ہے، وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرْضُ الْبَدَنِ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ فاقے سے فقر سے تنگ دستی سے بھی زیادہ آپ جانتے ہیں بڑی مصیبت بڑی بلا مرض بدن ہے۔ جی تو کیا ہے فقر؟ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ محسوس کر رہے ہیں نا موت جی دیکھیے ایسا ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، فقر نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے، مرض نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے، موت نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے۔ میں نے کہا وہاں تک لے چلوں گا جہاں سے مجھے کل سے آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے یہ کون سی بات، دونوں چیزیں نعمت بھی مصیبت بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل، اگر رسول اسلام نے فرمایا ہے الفقر سواد الوجہ فی الدارین،
یہ فخر دو جہان کی روسیاہی ہے. تو رسول ہی نے فرمایا الفخر فخری، فخر تو میرا افتخار ہے. کیا بات ہے کہ نہیں؟ بہت فرمان ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. دیکھیے ہم اور آپ کبھی کبھی سوچنے لگتے پروردگار ہم تو تجھے عادل مانتے ہیں. میں کون سا احسان کر رہا اللہ کیا؟ اے میرے اللہ ہم تجھے عادل مانتے ہیں. اے میرے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. اے میرے اللہ یہ کیسی تیری عدالت ہے؟ جی نمازی یہ بھی بندہ، نمازی یہ بھی بندہ، تیری عبادت کرنے والا یہ بھی بندہ، یہ بھی بندہ. یہ کیا؟ اسے فقیر بنا دیا، اسے غنی بنایا، اسے مالدار بنایا، اسے جو ہے تو نے بالکل مال دیا ہی نہیں. اللہ یہی کہے گا تم مجھے حکیم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پروردگار مانتے ہیں. اگر تم ہمیں حکیم مانتے ہو تو یاد رکھنا حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اے میرے بندو سنو، پروردگار اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار ہم تو تجھے عادل مانتے ہیں، انصاف کرنے والا مانتے ہیں. یہ کیسا انصاف؟ یہ بھی تیرا عبادت گزار بندہ، یہ بھی تیرا عبادت گزار بندہ. اسے اتنا دے دیا، غنی بنا دیا، مالدار بنا دیا، اسے فقیر بنا دیا. پروردگار اسے فقیر کیوں بنایا؟ کہ اگر غنی بناتا تو گمراہ ہو جاتا. اے میرے اللہ اسے فقیر کیوں بنایا؟ کہ یہ میری حکمت ہے، میرا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اے میرے اللہ کیوں بنا دیا فقیر؟ کہ اگر مالدار بناتا تو گمراہ ہو جاتا. تو اسے غنی کیوں بنا دیا، مالدار کیوں بنا دیا؟ کہ اگر اسے فقیر بناتا تو یہ گمراہ ہو جاتا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مالدار نہ بنا کر فقیر بنا کر ہمیں گمراہی سے بچایا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. بیماری نعمت بھی ہے، مصیبت بھی ہے. کتنی بڑی نعمت. بارہا آپ نے سنا چوتھے امام کی خدمت میں آیا شخص مولا بیمار ہو. کب سے بیمار ہو؟ فلاں وقت سے ہے نا. اچھا تم کو معلوم ہے کہ تمہیں اللہ نے جو ہے بیماری دی، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے. تمہارے لیے مغفرت کا وسیلہ ہے یہ بیماری. ہاں مولا مغفرت کا وسیلہ، بخشش کا وسیلہ. ہاں کیسے مولا؟ جب بیمار تھے، بیمار ہوئے، اس وقت معلوم ہے تمہیں اعلان کیا کیا تھا؟ حاکم نے جتنے بھی ہیں سب کو جو ہے قتل حسین میں حصہ لینا ہے، سوائے چھوٹے بچوں کے، بوڑھوں کے، بیمار کے. دیکھ اگر اللہ نے تجھے یہ بیماری نہ دی ہوتی تو تجھے معلوم ہے ہوتا کیا؟ تیرا معاملہ تو حالتوں سے خالی نہ ہوتا. اگر تو کہتا کہ میں نہیں جاؤں گا، حاکم ظلم کرتا، حاکم قتل کروا دیتا. اور اگر جاتا تو تیرا شمار ایک معصوم کے قاتلوں میں ہوتا. تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ نے تجھے دے کر معصوم کے قتل سے بچا لیا ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ بیماری نعمت بھی ہے. بیماری موت نعمت بھی ہے. نعمت کتنی بڑی ہے. ایک مرتبہ صلوات پر موت کتنی بڑی نعمت ہے آپ جانتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارا، آپ سوچتے ہیں کتنے بد نصیب ہیں اور کیا ہوا. اے کاش ہم اس دور میں ہوتے، دور معصوم میں. ہم مولا علی سامنے بیٹھے ہوتے، ہم بھی سامنے بیٹھ کے تھوڑا زیارت بھی کرتے، دو چار باتیں بھی کرتے مولا سے. کتنا اچھا لگتا ہے. دور معصومین میں اگر ہوتے
کتنے خوش نصیب رہے ہوں گے لوگ بیٹھے ہیں جی امام حسن سامنے ہیں کوئی ضرورت بھی پہنچ گیا مولا کے پاس مولا ہاں یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رسول اللہ کے پاس اگر اس دور میں ہوتے زیارت کرتے کہ نہ کرتے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ بد نصیبی ہے اچھا اب وہ دور تو ہم نہیں پا سکے اب کیا اب تڑپتے ہیں اشتیاق کی زیارت میں موت کتنی بڑی نعمت ہے زیارت کے لیے تڑپتے ہیں جی اچھا زیارت کے لیے تڑپتے ہیں اکٹھا کر رہے ہیں پیسہ ادھر سے یہاں سے اکٹھا کر لیا تو جانا بھی اتنا دشوار اتنا زیادہ پیسہ لگ رہا ہے اکٹھا کر لیا گئے اللہ سب کو جو ہے زیارت سے مشرف فرمائے اچھا پہنچ بھی گئے آپ نے خرچ کیا لاکھ روپے اور پہنچ گئے کاظمین کربلا نجف سامرہ مشہد جی کوفہ تمام جگہوں پر آپ پہنچے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں گئے جانے کے بعد کیا آپ نے معصوم کی زیارت کی ہاں کہا نہیں معصوم کی زیارت نہیں پھر روزہ دیکھا قبر دیکھی صاحب قبر کو نہیں دیکھا پیسہ کتنا خرچ کیا اتنی دولت اتنا مال اتنا سب کچھ خرچ کرنے کے بعد ہم نے زیارت کیا کی ہے میں نے کہا کہ قبر دیکھا ہے ہم نے قبر کی زیارت کی صاحب قبر کی زیارت سے مشرف نہ ہو پائے غور فرمانے بعد ذرا خود اندازہ کریں ہمیشہ سوچتے رہے یہ ہماری بدنصیبی ہے اے کاش دور معصوم میں ہوتے مولا ہمارے سامنے ہوتے ہم مولا کی زیارت کرتے اب وہ زمانہ حاصل نہ کر پائے اب تڑپ رہے ہیں اے کاش وہاں چلے جائے قبر کی زیارت کر لے گئے وہاں صرف قبر کی زیارت کی لیکن معصوم کا دیدار نہیں کیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں موت کتنی بڑی نعمت ہے موت کتنی بڑی نعمت ہے ہائے ہائے ذرا غور کریں موت کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہ آتی ہے تو ہم راہ اپنے معصومین کو لے کر آتے ہیں یہ آئے معصومین کی زیارت ہو گئی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے مرض نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے موت نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے اور بنا ہے لیکن اب یہ جو بھی حدیث مولا کائنات کی میں نے پڑھی تھی اس کو مکمل سن لیں کیا الا وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَقَرَ جانتے ہو بلاؤں میں مصیبتوں میں ایک مصیبت فقہ ہے فقر تنگ دستی وَأَشَدُّ مِنَ الْبَلَاءِ مَرَضُ الْبَدَنِ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ فقر سے تنگ دستی سے محتاجی سے بھی زیادہ سخت بلا مصیبت مرض بدن ہے انسان کا جسم بیمار ہو جائے پھر آگے مولا بڑھے اور یہ بھی یاد رکھنا وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ اور جسم کی بیماریوں سے بھی زیادہ سخت مصیبت یہ انسان کا جسم بیمار ہو رہا ہے مرض بدن سے بھی زیادہ سخت مصیبت بلا اگر کوئی ہے تو وہ ہے کیا روح کا مرض مرض قلب روح کا مرض کیا مطلب یعنی بدن کی بیماری بہت ہی زیادہ خطرناک ہے لیکن اس خطرناک بیماری سے بھی زیادہ خطرناک بیماری اگر کوئی ہے وہ ہے کیا روح کی بیماری روح کی بیماری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور آگے بڑھے اللہ مولا کائنات ہی کا قول ہے اللہ وَإِنَّا مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ اور سنو نعمتوں میں ایک نعمت مال کی فراوانی ہے مال کی زیادتی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے نعمتوں میں کیا سعۃ المال مال کی فراوانی
ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَدَنِ، اور مال کی فراوانی سے بھی زیادہ بڑی نعمت اگر جانتے ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ صحت بدن ہے۔ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ۔ جی صحت بدن سے بھی بڑی نعمت اگر ہے تو وہ کیا ہے کہ یہ روح انسان کی گناہوں میں آلودہ نہ ہو، تقویٰ پایا جائے، خوف خدا پایا جائے۔ اگر آپ اجازت دیں میں جملہ کہوں، یاد رکھیے گا مرض بدن ایک بہت بڑی بلا ہے، مصیبت ہے۔ بدن کا بیمار ہونا، جسمانی بیماری ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے کیا؟ کہ روح کی بیماری۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اگر انسان کا جسم بیمار ہوگا تو ہوگا کیا؟ زیادہ سے زیادہ اگر انسان کا بدن بیمار ہوگا، جسم بیمار ہوگا تو ہوگا کیا؟ جسم بیمار ہوگا تو اس دنیا سے راحت جائے گی، یہی تو ہوگا نا۔ اگر جسم بیمار ہوا تو دنیا میں راحت چھن جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا اگر روح بیمار ہو گئی تو آخرت میں جنت چھن جائے گی۔ سب سے خطرناک بیماری کون سی ہے؟ روح کی بیماری۔ اور نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کون سی ہے؟ صحت روح۔ دیکھیں ایسا کبھی کبھی سوچتے ہیں، دیکھیں کہیں جائیں مجلس پڑھنے کے لیے 2-4-10 سال میں ایک مرتبہ جانا ہے تو کچھ بھی پڑھ کے آ جائیں۔ جہاں 12-13 سال سے پڑھ ہی رہے ہیں، ہم سوچنا پڑتا ہے نا کیا پڑھیں گے ایسا نہ ہو۔ اچھا مجھ کو یاد رہتا ہے میں نے کیا پڑھا، آپ کو یاد رہتا ہے؟ جی یہ اچھا کرتے ہیں۔ ابھی آخری مجلس جو ہے ہمارے مرحوم ارتضیٰ حسین صاحب 40ویں کی مجلس تھی، اس میں میں پڑھا کہ کیا کیا تھا یاد ہے؟ اتنا تو یاد ہے، قریب کی بات تو یاد رکھنی چاہیے نا۔ میں نے اس میں بتایا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ مولا کائنات کا قول ہے کہ یہ جو جسم اللہ نے دیا ہے اس کی 6 حالتیں ہے نا، کذالک الروح، مولانا کو بس اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں، روح کی بھی 6 حالتیں۔ کہ یہ جسم بیمار بھی ہوتا ہے اور صحیح و سالم بھی رہتا ہے، کہ روح بھی بیمار ہوتی ہے اور صحیح و سالم۔ جسم مرتا ہے زندہ بھی رہتا ہے، کہ روح بھی جو ہے مرتی ہے اور زندہ بھی رہتی ہے۔ جسم سوتا ہے اور بیدار رہتا ہے، کہ مولا کہنا روح بھی جو ہے سوتی بھی ہے اور بیدار بھی رہتی ہے نا۔ اس کے بعد جو مولا نے فرمایا تھا جانتے روح کی بیماری کیا ہے؟ مرضھا، پوری حدیث پڑھیں گے ٹائم زیادہ لگے، مرضھا شکھا وصحتھا یقینا۔ جانتے ہو روح کی بیماری کیا ہے؟ روح کی بیماری ہے شک، اور صحت روح کی نشانی ہے یقین۔ یہاں تک آگے یہیں سے آگے لوگ تو انشاءاللہ کل سے ہماری جو گفتگو ہوگی وہ انشاءاللہ اسی کوشش میں کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے ساتھ بیمار اور بیماری بنص آیات قرآنی اور احادیث معصومین، بیماریاں کون سی خطرناک والی بیماری دیکھی جائے گی؟ جسمانی بیماریاں تو آپ جانتے ہی، اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے اس دور میں جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی کہا نوجوانوں کو سمجھانا بہت آسان ہے، ایسی بیماری آگے بہت کچھ سمجھا دے رہی ہے۔ اگر آپ جو ہے اس دور میں اس زمانے میں، اس سے پہلے بھی ہوتا تھا، اگر ایسا نہیں ہے اب کچھ زیادہ سختی ہو گئی، اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہیں تو آپ جو ہے سوا ویزا پاسپورٹ کام آنے والا نہیں جی، ہاں لے کے آئیں کہ نہیں؟ یہ مجھ کو جانا ہے، آپ کی حکومت اجازت ہی نہیں دے گی۔ آپ جائیں کویت
تو اسے کسی حکومت اجازت سے پہلے بتائیے آپ کا بدن جو ہے وہ بیمار تو نہیں ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. یہ کویت ہے. اگر بدن بیمار ہے دنیا کا کوئی بھی ملک جی وہاں کی حکومت اجازت ہی نہیں داخلی نہیں ہوگی. تو آپ کا بدن بیمار تو نہیں ہے، اگر بیمار ہے تو بالکل نہیں آپ کو یہاں داخل ہونے ہی نہیں چاہیے. وہ جنت ہے. روح اگر بیمار ہے تو بالکل دائیں بائیں وہاں نکل نہیں سکتے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہماری روح میں کوئی بیماری تو نہیں پائی جا رہی ہے. انشاءاللہ گفتگو یہی ہوگی جی. خطرناک بیماریاں آیات قرآنی کو سامنے رکھ کر معصومین کے اخوال کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ یہ بیمار کیسے ہیں، وہ بیماری کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے اللہ جنت میں داخل ہونے ہی نہیں دے گا. اور فرمانے ہمیں دیکھنا ہو. یاد رکھیے گا بس آخری بات نہیں آپ کہیں گے وقت ہو بھی گیا ہے. دیکھیے ایسے کبھی کبھی جو جسم ہے نا جسمانی بیماریاں جو ہیں اس میں بھی دیکھیں کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ بھئی جسمانی بیماریوں میں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چھپی ہوئی بیماری چھپی ہوئی بیماری یہ بیماری بڑی خطرناک ہے تو چھپی ہوئی لیکن ہے بڑی خطرناک. جیسے کہتے ہیں کہ حالانکہ لگتا ہے کہ صحت مند ہے سامنے والا ہے بیمار لیکن لگتا ہے صحت مند کوئی بیماری ہی نہیں ہے لیکن وہ چھپی ہوئی رہتی ہے. کب اپنا کام دکھائے. جیسے شوگر کے بارے میں جو کہتے ہیں لوگ کہ دیکھیے ایسا ہے مولانا ہمارے ایگزام کو آپ دیکھیے ایسے ہوشیار رہے ہیں. یہ چھپی ہوئی بات جیسے چنگاری ہے چنگاری وہ رکھی ہوئی ہے کھر وغیرہ جو ہے گھاس وہ رکھی وہ لگ رہا ہے کہ نہیں چلے اچانک دیکھنے میں کیا لگتا ہے آگ وغیرہ یہ چھپی ہوئی بیماری. اسی طریقے سے جو روحانی بیماریوں میں بھی یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. کیا جی نفاق. جی میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن سورہ بقرہ کی آیت اٹھا کر دیکھیے 8ویں 9ویں 10ویں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ہمارا ایمان آخرت پر ہے. اچھا جب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے ہمارا ایمان آخرت پر ہے تو اللہ کو خوش ہونے ہاں دیکھو یہی مومن ہے. لیکن اللہ نے وما ہم بالمومنین یہ مومن ہے ہی نہیں. عجیب مسئلہ ہے بھائی. کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے آخرت پر ہے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے نہیں یہ مومن ہے ہی نہیں. کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں صاحبان ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں شعور نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے کہا ان کے دلوں میں مرض ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کے دل بیمار ہے اور اللہ نے پھر ان کی بیماری اور بڑھا دی. یہ بیمار کون ہے؟ منافق. یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق. اور یہ اتنی خطرناک بیماری ہے یاد رکھیے گا کہ اسی کی وجہ سے اگر آپ غور کریں گے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے. اچھا کیوں؟ پہچان واضح ہی نہیں. آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ زمانے رسالت مآب میں ہر ایک کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. زبان پر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے زبان پر ہے کہ ہم قیامت پر ایمان لے آئے. اب پہچانا کیسے جائے؟ اللہ نے قرآن میں ایسے بیماروں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں. پروردگار یہ بیماری عجیب ہے یہ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. یہ نفاق روحانی بیماریوں میں سے ایک خطرناک ترین بیماری ہے. لیکن ہے کیا؟ کہا زبان پر ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے زبان پر ہے کہ ہمارا ایمان قیامت پر ہے. پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے ہی نہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں. کسے؟ در حقیقت ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں شعور نہیں ہے ان کے
دلوں میں مرض ہے، دلوں میں بیماری ہے، اے میرے اللہ تو ان کے مرض کو اور بڑھا رہا ہے۔ پروردگار ہم اگر انہیں پہچاننا چاہیں تو پہچانے کیسے؟ ہم کیسے پہچانے؟ کہا دیکھو میں بتاؤں گا، صفات بہت سے ہیں، چند صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ جن کے اندر بھی یہ روحانی بیماری پائی جائے گی ان کے اندر یہ صفات ہوں گے۔ وہ صفات ہے کیا؟ سورہ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ اس کی 67ویں آیت، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد یہ منافق عورتیں یہ ایک دوسرے سے ہیں۔ اچھا پروردگار ان کی نشانی کیا ہے؟ کہا چند نشانیاں ہم بتائے دے رہے ہیں۔ کیا ہے نشانی؟ کہا سنو، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یاد رکھو یہ کبھی اچھائی کا حکم نہیں دیتے، یہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ کبھی برائی سے نہیں روکتے، یہ ہمیشہ اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھ کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روکے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یاد رکھو یہی منافق در حقیقت فاسق ہیں۔ تو اللہ نے بڑی بیماری جو روح کی ہے خطرناک نفاق، اگر یہ بیماری کسی کے اندر پائی جائے، روح میں پائی جائے، اللہ نے کہا نشانیاں تو بہت سی ہیں لیکن یہاں پر میں چند نشانی بیان کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ کہا دیکھو ایسا ہے یہ کبھی اچھائی کا حکم نہیں دیتے، یہ کبھی برائی سے نہیں روکتے، یہ کبھی راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، یہ در حقیقت فاسق ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ قرآن نے کہا۔ میں کہوں گا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، آپ کے زمانے میں بھی بڑے منافق تھے، بہت سے ایسے تھے کہ جن کے یہاں روح میں بیماری پائی جا رہی تھی، نفاق جیسی۔ آپ بھی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ ہمیں پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ نبی نے فرمایا بتائے دے رہا ہوں، ہمیشہ اس کو سامنے رکھنا، پہچان لوگے کہ کس کی روح میں یہ نفاق جیسی بیماری پائی جاتی ہے اور کس کے یہاں صحت روح کی نشانی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیسے پہچانے؟ کہا سنون، یا علیو یا علیو یا علیو لا یحبک الا المؤمن ولا یبغضک الا المنافق۔ اے علی یاد رکھنا تم سے محبت کرے گا ہی نہیں مگر وہی کرے گا جو مومن ہوگا، تم سے بغض کرے گا ہی نہیں مگر وہی جو منافق ہوگا۔ اس کا مطلب بنص حدیث رسول اگر ہم کبھی یہ دیکھنا چاہیں کہ کس کی روح میں بیماری پائی جاتی ہے، کس کی روح بیمار ہے، کس کی روح صحت مند ہے، تو مرض روح کی نشانی بغض علی ہے، صحت روح کی نشانی حب علی ہے۔ سلامات پڑھیں۔ دل پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ نام حسین لینے سے زبان پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ آواز بلند اہل بیت کا نام لینے سے کیا بات ہے۔ مطلب سوال پڑھیں آپ دل پاک ہوتا ہے، روح پاک ہوتی ہے۔ محشر میں جو فرشتوں نے دیکھا تو کہا یہ لوگ تو بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ نعرہ یا حسین، آواز بلند سلوات۔ ہمارے بھائی کمال یہ
یہ جو نظم میں کہتے ہیں تو اس میں نظم اور نثر دونوں کا شروعات ہو یہاں پر علی کا نام، اہل بیت کا نام، امام حسن کا نام، امام حسین کا نام. لیکن میں نے بارہا کہا کہ اسے جو ہے جی یہ کہنا چاہیے جو ہم بات ہے کہ ایسا ہے کہ معصومین کو جو ہے ہم صرف شرٹ اور ٹی شرٹ تک محدود نہ کریں. ایک دیکھیے ایسا جو نہیں تو وہاں پہ اللہ کے یہاں جو ہے میدان قیامت میں فردوس میں پکڑے ہیں لگائے جائیں کوڑے آپ کیا کریں بچا جائیں گے نہیں بچو. دیکھیے ایسے شرعی مسئلہ جو اگر آپ جو ہے جانتے ہیں کہ ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ بہت کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سوچتے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جیسے ہمارے ہیں کہ یا حسین یا عباس یا علی لکھوا لیتے ہیں ہم ٹی شرٹ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماء الہی احتیاطاً اسماء معصومین کو بھی بغیر وضو مسائل کیا ہم نے تو وجہ نہیں ہوگی تھے وہ لکھوا لے یا حسین پتہ نہیں طہارت سے کہ اس کا آپ سوچیں کہ بڑا مولا کیا بالکل فرشتے کو گودی اٹھا لیں گے کیا کہیں. ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں. حسین دل میں رہے دل میں حسین کو جب دل میں رہیں گے حسین تو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے میں نے کہا اگر آپ باوضو رہتے ہیں بالکل آپ بنوا میں اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگوں کو دیکھا مجھے یہ کیا ہے انہوں نے پیچھے لکھوا لیا اور پتہ نہیں وہ رات میں سوچتے اتارتے ہیں کہ نہیں. جب بہت سے لوگ جو ہے کیا نام کے کہتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ لکھوا لیتے ہیں اگر اس کے اوپر لیمینیشن وغیرہ ہے چلیے ٹھیک ہے ورنہ ہوتا ہے عموماً آپ نے دیکھا کہ گاڑی اگر ہم اور آپ کھڑی کر دیتے ہیں عادت ہوتی لوگ کھڑے ہیں تو گاڑی پہ اپنا ہاتھ پھیرا کرتے ہیں. حرام ہے بغیر وضو نہیں چھو سکتے. ہاں مسئلہ تھا اور سب آپ تقلید کرنے والے ہیں جو تقلید کرنے والے ہیں تو توضیح مسائل ان کا رکھے ہو دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں وہ سلوات پڑھیں. یہ بھی آپ معلوم ہے میں نے کیا کہ کل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی کیا بیمار کیسے کیسے ہیں بیماریاں کیسی ہیں اور اس کا دیکھا جائے کہ محاسبہ کیا جائے گا. اللہ سب کو محفوظ رکھے. ہمارے اندر کوئی بیماری نہیں اگر ہے تو دعا کیا جائے اللہ کے وہ قابل علاج رہے. اس لیے کہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہتے ہیں جسمانی بیماریوں میں کہتے ہیں ارے آپ کو پتا ہے ارے اب یہ مرض جو ہے وہ کہتے ہیں جیت گیا بولتے ہیں بیماری جیت گئی. کیا مطلب اب یہ اس کا علاج رہ ہی نہیں گیا ہے غالب آ گیا ہے اب یہ جو ہے جیت چکا ہے مرض اب جو ہے کچھ اس کا علاج نہیں ہے. روحانی امراض میں بھی اگر کوئی مرض جیت گیا اور اس کے بعد جیت میں نے کہا کہ لائق علاج رہے قابل علاج رہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ علاج کرنے والے کون ہیں اور دیکھیں علاج انہوں نے بتایا کیا ہے علاج کرنے. اور اگر جو ہے وہ مرض جو ہے لا علاج ہو گیا تو ادھر سے مہر لگ جائے گی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. پھر اس لیے ضمیر جہاں مردہ ہوا ارے اب کیا اس میں فرق پڑا ان کا ضمیر گیا ہے مر اور جب ضمیر مر گیا کل سے انشاءاللہ انہی چیزوں پر گفتگو. بیماریاں کون کون سی ہیں جتنی بھی ہو سکیں گی بیمار کیسے کیسے ہیں علاج کیسے کیا جائے اور ہمارے کیسے کیسے علاج کیا جائے بس کوشش کرتے رہیں گے. اور آپ کہ اپنے آپ کو اللہ سب کو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ صحابہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں بیماری کربلا کے صدقے میں میرے اللہ سب کو جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے.
ہمیں صرف کوشش کرتے ہیں. ہاں حقیقت یہ کہ ہمارے پاس وسائل ایسے ہیں, کتنے بہترین وسائل. جی کتنے بہترین, ہماری روح کا علاج کرنے والے کیسے ہیں. انہوں نے علاج بتایا بھی ہے, علاج بتایا بھی ہے. جب تک وہ نسخہ, وہ طریقہ علاج کا جو انہوں نے بتایا ہے ہمارے یہ دے کر گئے, اس پر ہم عمل نہیں کریں گے اور یہ تو زبان سے ملاق ہیں, چیخیں چلائیں جو حقیقت یہ دیکھا جائے کہ آیا اس نسخے پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. وہ جو ہماری روح کے علاج کے لیے جو ہے نسخہ لکھ کر گئے ہیں. بارہ کا محبت ہے لیکن ہم غافل, بیدار ہونا پڑے, بیدار ہونا پڑے. صرف اور صرف ایک ہی حدیث نہ یاد رکھیں, دیگر حدیث بھی یاد رکھیں. واقعاً جو حسین پر روئے, آنسو بہائے, اس لیے جنت ہے. مولانا معرفت کے درجات ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ بلند ترین درجہ ہمارا تک کہاں, لیکن جو ابتدائی درجہ ہے اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہمیں محبت ہے تو ہم ان کی فراہمی پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ہمیں ہونا چاہیے, آنسو بہانا چاہیے, لیکن ساتھ میں مقصد کربلا کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کربلا والوں نے اتنی عظیم قربانی دی ہے. حسین نے اپنا بڑا گھر کربلا میں قربان کر دیا ہے. سب کچھ قربان کر دیا حسین. کیا کہا, موت, ایک جملہ کہا, موت نعمت بھی ہے مصیبت بھی ہے. نعمت کتنی بڑی ہے, شہد سے زیادہ شیریں ہے. جانتے ہیں مصیبت کتنی بڑی ہے. اگر بیٹا دم توڑے, جگر پارا پارا ہو جاتا ہے. عمر ٹوٹ جاتی ہے. اگر بیٹا اکبر جیسا ہو, بیٹا اکبر جیسا ہو جس سے حسین کو اتنی محبت ہو, رات میں اٹھ کر بچپن میں جاتے ہیں اکبر کو دیکھنے کے لیے. کون؟ لیلا ہم ہیں. آپ اس وقت کیا کریں, اکبر کی محبت جو ہے وہ سونے حسین کی شہادت کے بعد